پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو گزشتہ رات سے معاملات چل رہے ہیں، آپ کے خیال میں یہ معاملہ کس طرف جا کے رکے گا؟ دیکھیں، یہ معاملہ اب پاکستان جس طرف جائے گا اس طرف جا کے رکے گا۔ پاکستان اب کو جو ہے، اب جیسے کہتے ہیں انف از انف، ہم نے پوری کوشش کر لی، پورا ان کو لیوریج دیا۔ ہمارے جو دوست اسلامی ممالک تھے، ترکیہ، قطر، سعودی عربیہ نے پوری کوشش کر لی، چائنا نے بھی کوشش کر لی، رشیا نے بھی کوشش کر لی، ہم نے ان سے خود ڈائریکٹ بات چیت کی بھی کوشش کر لی، بس کیونکہ انہیں انڈیا کا پیسہ لگا ہوا ہے، ان کے ہاتھ یہ بک چکے ہیں اور انہیں بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اور ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ آپ ہمیں ویریفائبل جو ہے انشورنس دیں کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے لیے دہشت گردی کے ایکشن میں استعمال نہ ہو۔ وہ ہمیں ثبوت نہیں دے سکے اور ڈٹائی سے جھوٹ بولتے رہے۔ تو اب یہ بات ملٹری آپریشن کے اب تک آ گئی ہے۔ جب تک ملٹری آپریشن لاجیکل کنکلوژن پہ نہیں پہنچے گا، ان سے بات چیت نہیں ہوگی۔ پاکستان اب ان سے پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرے گا۔ ہم نے ان کے جو کور ہیڈ کوارٹر 8 کور ہیڈ کوارٹرز ہیں، ان میں 3-4 کو تو ٹھیک ٹھاک ان کی ٹھکائی کر کے کافی وہاں ان کو نقصان پہنچایا ہے۔ 2 سے 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز اور اسی طرح 2 سے 3 بٹالین ہیڈ کوارٹرز، ان کے ایمونیشن کے ڈیپوز، ان کے سیکٹر ہیڈ کوارٹروں کا ہم نے برکس نکال دیا ہے۔ اور یہ اب خود وہاں جو ان کی پوسٹیں پاکستان کے دیکھیں بارڈر سے نظر آتی ہیں، خاص طور پہ ہم نے چمن میں دیکھا کہ وہاں سفید جھنڈے لہرا رہے ہیں کہ بھائی ہمیں مت مارو۔ اور ان پشتون جو ہمارے بارڈر کے اس طرف رہتے ہیں وہ بلکہ خوش ہیں کہ انہوں نے ہمیں بھی ہوسٹیج بنایا ہوا تھا، ہمارے انہوں نے بزنس کا ستیہ ناش مار دیا۔ 2440 کلومیٹر کا جو بارڈر ان کے ساتھ ہے، دیکھیں ساری تجارت اس کے تھرو ہوتی تھی، انہوں نے ساری تجارت وہ بند کر دی۔ عورتوں کو انہوں نے جو ہے وہ اپنی لاٹھیوں سے مار رہے تھے، ان پہ تعلیم پہ پابندیاں لگا دی، روزگار کے مواقع پہ پابندیاں لگا دی، سماجی ان کا بائیک آؤٹ کر دیا، جانور سے بدتر ان کی زندگی کر دی۔ آج خبر آئی ہے کہ نیشنل ریزسٹنٹ فرنٹ نے ایون ننگرہار میں دیکھیں چند جگہوں پہ قبضہ کر لیا ہے، بدخشاں میں تو پہلے ہی وہ قبضہ کر رہے تھے۔ تو عوام کے جو تاجکس ہیں، ازبکس ہیں، ہزارہ ہیں، وہ تو خوش ہیں کہ پاکستان ان پہ حملے کر رہا ہے۔ کوئی حملے سے جب یہ مجبور ہوں گے پاکستان کی ٹرمز پہ امن بحال کرنے میں، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں شاید ہماری بھی بچت ہو جائے۔ تو اب جو ملٹری انسٹرومنٹ ہے یہ ایک انوائرمنٹ شیپ کر کے دے گا ڈپلومیسی کو اور پولیٹیکل قیادت کو کہ ان سے بات کرے، لیکن بات چیت اب پاکستان کے ٹرمز پہ ہوگی۔ جنرل صاحب، افغانستان کی جب یہ حکومت آئی تو پاکستان کے اس حکومت کے ساتھ جو معاملات تھے اور جو حالات تھے کچھ بہتر تھے، لیکن فتنہ الخوارج کی وجہ سے یہ حالات بدتر ہوتے چلے گئے۔ افغان طالبان پاکستان کے جو کنسرنز ہیں، جو فتنہ الخوارج کی طرف سے پاکستان پر مسلسل اٹیک کیے جا رہے ہیں، فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کو سنجیدہ کیوں نہیں لے رہی ہے؟ دیکھیں، یہ بہت بڑا سوال ہے اور یہ سوال ان سے قطر نے بھی کیا، سعودی عربیہ نے بھی ان سے بھی کیا اور ترکیہ نے بھی کیا اور ہم بھی ان سے کر رہے تھے۔ تو زبانی جب بات چیت ہوتی ہے اس میں تو مانتے تھے کہ یہ ہم جو ہے انشور کریں گے کہ ہماری سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، ہم انہیں ڈسپلیس کر دیں گے، کہیں اور ری لوکیٹ کر دیں گے، اور اس پہ پیسے بھی ہم سے مانگ رہے تھے کہ ہم ہمیں 10 ارب روپے دے دیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، بٹ ہم کہتے تھے ہمیں لکھ کے دیں کہ آپ یہ ایکشن لیں گے، تو لکھنے پہ یہ تیار نہیں تھے۔ اور دیکھیں، یہ اگر افغانستان کا ریجن یہاں دہشت گردی کا مرکز بنا ہوا ہے، جیسے رشین فارن منسٹری کی رپورٹ آئی ہے کہ 23 سے 25 ہزار یہاں دہشت گرد موجود ہیں اور آدھے سے زیادہ فارنرز ہیں، تو یہ فارنرز کو کون یہاں لے کر آیا؟ یہ داعش کی جو بات چیت کرتے ہیں کہ سیریا میں تھی، عراق میں تھی، یہ کیسے یہاں پہنچے؟ افغانستان کو تو بارڈر نہیں لگتا سیریا عراق کے ساتھ، کون ان کو لے کے آیا؟ یہ بڑے امپورٹنٹ سوال ہے۔ اور پھر جیسے جس کا ماریہ صاحبہ ذکر کر رہی تھی، وہ ان کو ایڈ تو ملی $3 سے $4 بلین 2021 کے بعد، ایسا اس کو کم بھی کر دیا گیا، لیکن آج بھی دیکھیں وہاں پہ ڈالر جو ہے 62, 63, 64 روپے کا ہے۔ تو اتنے ڈالر کہاں سے آ گئے کہ افغانستان کا کرنسی جو دنیا کی کمزور ترین کرنسی تھی، آج پاکستان کی کرنسی سے زیادہ سٹیبل ہے۔ یہاں ڈالر 280-85 کا ہے اور اگر 280 کے قریب ہے، تو وہاں پہ 64 روپے کا کیوں ہے؟ اس لیے کہ بے تحاشا وہاں فارن کرنسیز آ رہی ہیں، اور اگر افغانستان ڈسٹرب رہتا ہے تو پاکستان جو ایک نیوکلیر طاقت ہے یہاں بھی ڈسٹربنس رہتی ہے۔ یہاں جو BLA فتنہ الہندوستان ہے اور TTP فتنہ الخوارج اس کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کو انڈائریکٹلی جو کمزور کرنے کی خدا نخواستہ کوشش کریں۔ پھر سینٹرل ایشین اسٹیٹ میں بھی دہشت گردی پھیل سکتی ہے۔ دیکھیں، اسلامک موومنٹ آف ازبکستان
اس کا نام سنا تھا. یہ رشین نے ہمیں بتایا کہ اس کا نام اب چینج ہو کے ترکستان اسلامک موومنٹ بن گیا ہے, تاکہ ازبکستان میں بھی یہ آپریشن کرے, دہشت گردی پھیلائے اور ترکمانستان میں بھی پھیلائے. اور ای ٹی ایم تو پہلے ہی وہاں موجود تھی. بٹ اب جو ہے پاکستان کا ملٹری انسٹرومنٹ استعمال ہوا, جیسے میں نے پہلے کہا, پاکستان اب فیصلہ کن مرحلے تک پہنچنے, جب تک ہم نہیں پہنچتے اپنی ٹرمز پہ ڈکٹیٹ کر کے ان سے نہیں منواتے, یہ جنگ جاری رہے گی. لیکن زیادہ عرصہ یہ ہماری مار سہ ہی نہیں سکتے. دیکھیں ان کی فضاؤں میں پاکستانی فضائیہ کا اس پر مکمل کنٹرول ہے اور امپونٹی کے ساتھ ان کو ٹارگٹس کر رہے ہیں. ہماری بڑی افیکٹو وہاں انٹیلیجنس ہے. تو ہمیں ایک تو انہیں بالکل تاریخی سبق سکھانا چاہیے, ٹھیک ٹھاک ان کی ٹھکائی کرنی چاہیے, اور باقی ہمسایہ ملک کے ساتھ ان پہ ایک ریجنل پریشر ڈالنا چاہیے. اور یہ سارے ثبوت اور سارے سوال امریکہ اور اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں ریز کرنی چاہیے. جنرل صاحب, پاکستان اور چین افغانستان کو سی پیک میں بھی شامل کرنے کے حوالے سے کام کر رہے تھے, اس کے خواہش مند بھی تھے, لیکن اب جو مسلسل افغانستان کی طرف سے دہشت گردی کی کوششیں ہو رہی ہیں, آپ کے خیال میں کیا افغانستان کا طرز عمل ترقی پسندانہ یا کہنا چاہیے کہ اس طرح کے کسی منصوبے میں شامل ہونے کے حوالے سے مثبت ہے؟ دیکھیں, جب ان کے امیر متقی چائنا بیجنگ میں گئے اور وہاں بات چیت ہوئی تو خود انہوں نے اظہار کیا کہ ہم سی پیک میں شامل ہونا چاہتے ہیں. تو پاکستان نے کہ بڑی خوشی سے شامل ہو, چائنا نے بھی ان کو ویلکم کیا. بٹ سم ہاؤ بعد میں یہ انڈیا کے بکاوے میں آ گئے. اور آج جو دیکھیں پاکستان اور افغانستان کی جنگ جو لڑائی ہو رہی ہے, اس میں انڈیا تو بڑا خوش ہے, اس میں اسرائیل بھی بڑا خوش ہے کہ ہم نے دیکھیں دو مسلمان ملکوں کو آپس میں لڑا دیا. تو یہ افغان طالبان کے لیے شرم کی مقام ہے, اور یہ افغانستان کے عوام کو سمجھنا ہوگا کہ ایک چھوٹا سا گروپ ٹولہ جو کہ خوارجی ہیں اور جن کا جو اسلام کا ایک بگڑا ہوا نمونہ پیش کرتے ہیں, ان سے ان کی جان چھڑانی ہوگی. دیکھیں بات غزہ کی بات اور ہے. غزہ میں دیکھیں اسرائیل کے پاس بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہیں, اور وہ 41 کلومیٹر کا جو علاقہ ہے 2.5 سال میں قبضہ نہیں کر سکے. پاکستان نے تو اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کو ناک رگڑوائی ہے, ان کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا ہے. اور جب انہوں نے گھٹنے ٹیکے تو باقی سب ہمارے جو ملک تھے انہوں نے پھر پاکستان کی تعریفیں کی, پاکستان کے ساتھ جڑے, لیکن شکست ان کو پاکستان نے اپنے زور بازو سے دی. تو اسی طریقے سے ہم جو یہ شکست انشاءاللہ دینے جا رہے ہیں, یہ تمام جو طالبان ہیں, فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان, BLA اور TTP, ہمیں چاہیے کہ چن کے ان کے کیمپس کو, ان کے ٹارگٹ, ان کے لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں اور ان کا نیست و نابود کریں اور ان کا بالکل صفایا کریں. تو یہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ افغانستان میں یہ جو لیڈ ہیں اس وقت, ان کو سمجھ آ جائے گی. یہ گھٹنے ٹیکیں گے تو پھر باقی اسلامی ملک کی جو ہے جو بات چیت کرنے کو تیار ہیں